السلام علیکم۔ آج سٹارٹ کریں گے ہمارے پہلے پروگرام سے جس کا نام ہے نوٹ پیڈ۔ پہلے جو بھی چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی وہ سارا ہمارا تھیوریٹیکل تھا، کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن تھی تھوڑی بہت، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ آج سٹارٹ کریں گے نوٹ پیڈ سے کہ نوٹ پیڈ کس ٹائپ کا پروگرام ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کریں گے۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ نوٹ پیڈ از اے سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پروگرام۔ نوٹ پیڈ ایک سمپل پروگرام ہے جس میں ٹیکسٹ کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو لکھائی یا جو رائٹنگ نظر آ رہا ہے اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، تو اس ٹیکسٹ کو ہم اس کے اندر ایڈٹ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ تو نوٹ پیڈ ایک سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پروگرام ہو گیا which is used for creating and editing، جو کہ استعمال کیا جاتا ہے بنانے کے لیے۔ کریٹ مین شروع سے بنانا، ایڈٹ کا مطلب کسی بنے ہوئے میں چینجز لے کر آنا۔ کس چیز میں؟ جیسے لیٹرز کو کریٹ کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، اپلیکیشنز کو، نوٹس کو، رپورٹس کو، ان سب کو کریٹ شروع سے بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر آلریڈی بنا ہوا ہے تو اس میں ایڈیٹنگ یعنی چینجز بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ ادر سمپل ٹیکسٹ فائلز، اور بھی ٹیکسٹ فائلز میں کام کر سکتے ہیں، یا ایڈٹ کر سکتے ہیں، یا کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن سمپل ٹیکسٹ فائلز، پروفیشنل نہیں۔ ابھی سمپل پروفیشنل میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو ابھی جانتے ہیں کہ سمپل اور پروفیشنل میں کیا ڈفرینس ہوتی ہے۔ یہ جو ایم ایس ورڈ میں نے اوپن کیا ہوا ہے جس میں ابھی ہم نوٹس پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے ایک پروفیشنل پروگرام ہے جس میں بہت ہی زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں، آپشنز ہوتے ہیں۔ لیکن اسی طرح آپ کے پاس جو نوٹ پیڈ آ رہا ہے وہ ایک سمپل پروگرام ہے۔ آپ ونڈو کی +R پریس کر کے نوٹ پیڈ اوپن کر لیں، وہ جو ہے آپ کے پاس ایک بہت ہی سمپل پروگرام ہے جس میں بہت ہی کام سمپل لیول پر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے نوٹ پیڈ جو ہے آپ کے پاس ایک سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پروگرام ہے۔ سمپل پروگرام نوٹ پیڈ ہوگا آپ کے پاس جو ہم پڑھیں گے۔ اس کا جو پروفیشنل پروگرام ہے جو اس میں ڈاکومنٹیشنز کا ورک ہوتا ہے وہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہے، جو کہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو ڈیفینیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ نوٹ پیڈ ایک سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پروگرام ہے جس میں ہم لوگ لیٹرز، اپلیکیشن، نیوٹ رپورٹ سب کچھ ایک سمپل لیول تک بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ڈیفینیشن کے بعد آ رہا ہے کی پوائنٹس سے امپورٹنٹ پوائنٹس۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ پروگرام کا پورا نام کیا ہے۔ پروگرام کا پورا نام نوٹ پیڈ ہی ہے۔ اس کے ساتھ ورژن بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا کون سا ورژن پڑھیں گے۔ اس کا ورژن ہمارے پاس 10.0 ہوگا۔ جن کو ورژن کا نہیں پتہ، ورژنز آپ کے پاس ماڈل جیسے ہوتے ہیں، جیسے گاڑیوں کے ماڈلز، موبائلز کے ماڈلز آتے ہیں، لیکن پروگرامز کے ورژنز ہوتے ہیں۔ سینس دونوں سیم دیتے ہیں۔ جو آپ کے پاس گاڑی ہے، موبائل، جو بھی چیزیں ہوگی ان کے ان میں ماڈلز آتے ہیں، جیسے 2015، 2016، 2017 کی ماڈلز کے کارز یا موبائلز ہوتے ہیں، اسی طرح ورژن پروگرامز میں ورژنز یوز کیے جاتے ہیں۔ تو نوٹ پیڈ جو ہے ونڈوز 10 کے ساتھ انسٹال ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے ورژن 10 دیا گیا ہے کیونکہ ونڈوز 10 ہے۔ تیسرے نمبر پر سیکھیں گے کہ فائل ایکسٹینشن۔ نوٹ پیڈ کی فائل ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے۔ نوٹ پیڈ کی فائل ایکسٹینشن بتایا جا رہا ہے کہ .txt ہے۔ فائل ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نوٹ پیڈ کو اوپن کریں گے۔ نوٹ پیڈ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ بھی کام کرنے کے بعد اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر میں احمد کے نام سے فائل کو سیو کر لوں گا۔ سیو کرنے کے بعد ابھی یہ جو فائل آپ کو نظر آ رہا ہے احمد کے نام سے، یہ نام آپ کے پاس آپشنل تھا جو میں کچھ بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کا ایک ایکسٹینشن ہوتا ہے۔ ایک فائل کے دو نام ہوتے ہیں، ایک آپشنل جو میں کچھ بھی دے سکتا ہوں، ایک ہے آپ کے پاس ایکسٹینشن جو کہ پروگرام اپنے فائل کو دیتا ہے۔ ابھی یہ پروگرام ہے نوٹ پیڈ اور یہ اس کا فائل ہے، تو اپنے فائل کو ایک ایکسٹینشن دیا گیا ہے۔ ایکسٹینشن کو دیکھنے کے لیے رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز میں چلے جائیں۔ پراپرٹیز میں جانے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس آ رہا ہے ٹائپ آف فائل، ٹیکسٹ ڈاکومنٹ، اور لاسٹ میں دیا گیا ہے .txt۔ .txt اس کا ایکسٹینشن ہے۔ ابھی تک اگر کسی کو ایکسٹینشن کا پتہ نہیں ہے کہ ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن ایک نام ہوتا ہے جو کہ ایک کوڈ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہر پروگرام اپنے فائل کو پہچاننے کے لیے دیتا ہے۔
جس طرح سے یہی فائل ہے، اگر اس کی ایکسٹینشن میں چینج کرنا چاہوں تو سب سے پہلے مجھے کنٹرول پینل میں جانا ہوگا۔ کنٹرول پینل میں جانے کے بعد فائل ایکسپلورر آپشنز میں جا کر ویو میں آنا ہے اور یہاں سے ہائڈ ایکسٹینشنز فار ان نون فائل ٹائپس کا چیک مارک ہٹا کر اپلائی اور اوکے کریں گے۔ اوکے کرنے کے بعد ابھی آپ کو فائل کے ساتھ ایک اور نام بھی نظر آ رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، جو ایکسٹینشن تھا .txt۔ ابھی اگر میں یہ ایکسٹینشن چینج کر دوں .txt سے .mp4، یہاں پر آپ کو ایک ایرر میسج دیا جائے گا، میسج ہوگا کہ اف یو چینج اے فائل نیم ایکسٹینشن، اگر آپ نے کسی فائل نیم کا ایکسٹینشن چینج کر دیا، the file might become unusable، آپ کا فائل جو ہے unusable، ناقابل استعمال ہو سکتا ہے۔ are you sure you want to change it؟ یس کرتے ہیں۔ یس کرنے کے بعد ابھی اس نے جو ہے میرا فائل جو پہلے نوٹ پیڈ کا تھا، ابھی وہ نوٹ پیڈ کے بجائے ایک ویڈیو بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اوپن ہوتا ہے یا نہیں، پلے ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ اس پر ڈبل کلک کر لیتے ہیں، ڈبل کلک کرنے کے بعد فارمیٹ تو آپ نے فی الحال چینج کر دی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے پاس ایک ایرر میسج شو ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو نہیں ہے کہ پلے ہو جائے۔ اسی طرح اس کی ایکسٹینشن کچھ اور رکھ دیتے ہیں۔ اس کی ایکسٹینشن جیسے آپ کے پاس پکچر کی ایکسٹینشن ہے .jpg، پھر سے وہی وارننگ میسج ہے، آپ یس کریں گے۔ یس کرنے کے بعد ابھی آپ کا جو نوٹ پیڈ کا فائل تھا وہ ایک پکچر میں کنورٹ ہو چکا ہے، لیکن جب آپ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے، یہاں پر آپ کو میسج دیا جائے گا کہ اٹس لکس لائک وی ڈونٹ سپورٹ دس فائل فارمیٹ، یعنی یہ فائل فارمیٹ جو ہے سپورٹیبل نہیں، اوپن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ اس کی ایکسٹینشن رینے میں جا کر اگر آپ اس کی ایکسٹینشن کچھ اور رکھ لیتے ہیں، جیسے آپ کے پاس PNG ہے، یہ بھی اگر آپ اوپن کر لیں، ایک پکچر کی فارمیٹ ہے تو یہ بھی اوپنیبل نہیں ہوگی۔ ابھی اس فائل کو نوٹ پیڈ کیوں اوپن نہیں کر رہا، کیونکہ نوٹ پیڈ کی اپنے فائل کو پہچانے کا صرف ایک واحد ہی ایک نام تھا جو کہ آپ نے چینج کر دیا ہے، اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی میں اس پر ڈبل کلک کروں گا یہ نوٹ پیڈ میں اوپن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایکسٹینشن میں نے چینج کر دیا ہے، اسی لیے جو نوٹ پیڈ پروگرام ہے وہ اپنے فائل کو پہچان نہیں پا رہا۔ لیکن جب میں اس کا ایکسٹینشن واپس وہی پہلے جیسے رکھ لوں گا .txt، انٹر پریس کرنے کے بعد یس کریں گے، پھر یہ فائل ابھی اوپنیبل ہوگی، کیونکہ واپس میں نے اس کو وہی نوٹ پیڈ کی ایک ایکسٹینشن دے دی ہے جو کہ پروگرام اپنے فائل کو پہچاننے کے لیے دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے، ہر پروگرام یہ نوٹ پیڈ کا پروگرام ہے اور یہ فائل ہے، تو یہ پہلے اوپن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ایکسٹینشن چینج کر دیا تھا۔ ایکسٹینشن چینج کرنے کے بعد پروگرام اپنے فائل کو پہچان نہیں پاتا کہ اس کو میں نے اوپن کرنا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس کا ایکسٹینشن واپس پرانی حالت میں رکھ لیتے تو پھر وہ اپنے پروگرام کے اندر اوپن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی پہچان مل جاتی ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ ہے آپ کے پاس رن کمانڈ، اوپن کرنے کا میتھڈ۔ اوپن کرنے کا میتھڈ ہوگا نوٹ پیڈ، اس میں ٹائپ کرنا ہے نوٹ پیڈ۔ یہ رن کمانڈ آپ کے پاس ایک ونڈو ہے جو کہ پروگرام کو پروفیشنل طریقے سے اوپن کر سکتی ہے۔ کس رن ونڈو کو لے کر آنے کے لیے ونڈو کی کو ہولڈ پر رکھنا پڑتا ہے اور آر کا بٹن پریس کرنے کے بعد اس میں آپ نے نوٹ پیڈ ہی ٹائپ کرنا ہوگا۔ نوٹ پیڈ ٹائپ کرنے کی وجہ سے انٹر پریس کر دے، آپ کے پاس جو ہے نوٹ پیڈ پروگرام اوپن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی میتھڈز ہے پروگرام کو اوپن کرنے کا۔ اگر آپ سرچ پر کلک کر کے یہاں پر نوٹ پیڈ ٹائپ کر لے تو یہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور سٹارٹ مینیو میں جا کر یہاں پر لاسٹ میں جو ونڈوز ایکسیسریز ہوتے ہیں، ونڈوز ایکسیسریز میں بھی ہم نوٹ پیڈ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام کو اوپن کرنے کے جو ہے میتھڈ زیادہ ہیں، لیکن ونڈو کی پلس آر یہ پروفیشنل میتھڈ ہے۔ اگر آپ پروگرام کو اس طرح سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اسپیڈ سے اوپن ہوتا ہے اور بہت ہی ایک پروفیشنل میتھڈ ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 کے بعد آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 5 ہے ٹائپ آف پروگرام۔ کس ٹائپ کا پروگرام ہے؟ سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پروگرام ہے۔ اس میں ہم لوگ سمپل ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، پروفیشنل ٹیکسٹ کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ہے یوز پرپز۔
یوز پرپز ہمارے پاس آ رہا ہے. اگر ہم یہ پروگرام پڑھ رہے تو کس مقصد سے پڑھ رہے, بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن پرپز سے یہ پروگرام ہم پڑھیں گے. ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں یا ڈاکومنٹیشنز کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ آل ریٹن مٹیریل سچ ایز لیٹرز, اپلیکیشن نوٹس, رپورٹس, بکس آر کال ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹیشنز. یعنی جیسے ہمارے پاس جتنے بھی ریٹن مٹیریلز ہوتے ہیں, لیٹرز, اپلیکیشن نوٹس, رپورٹس, بکس, ان سب کو ہم ڈاکومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈاکومنٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. تو پروگرام یوز کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں ہم لیٹر بنا سکے, اپلیکیشن بنا سکے, رپورٹس بنا سکے, لیکن نوٹ پیڈ میں سمپل لیول تک بن سکیں گے. لاسٹ پوائنٹ ہے ڈیزائنر اور ڈیولپر. کس کمپنی نے اس پروگرام کو بنایا ہوا ہے؟ اس پروگرام کا جو ڈیزائنر ہے, ڈیولپر کمپنی ہے مائکروسافٹ کارپوریشن ہے, جو کہ ونڈوز 10 بھی انہوں نے بنائی ہے. تو ونڈوز 10 کے ساتھ انہوں نے نوٹ پیڈ کو بھی جو ہے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا ہوا ہے. 7 پوائنٹس جو ہے آپ کے پاس ہے کی پوائنٹس, امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ پروگرام کے حوالے سے آپ کو فل انفارمیشن دیتے ہیں. کون سا ورژن پڑھیں گے, ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے, اوپن کرنے کا میتھڈ کیا ہوتا ہے, کس پرپز سے یوز کرتے ہیں, پروگرام بنانے والی کمپنی کون ہے, پروگرام کا اپنا فل نیم کیا ہے. تو 7 پوائنٹس میں آپ سب کو جو ہے آپ کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے پروگرام کے حوالے سے. ہر پروگرام پڑھتے وقت ہم تین چیزیں پڑھا کریں گے. سب سے پہلے پروگرام کی ڈیفینیشن, اس کے ساتھ کی پوائنٹس پڑھیں گے, اور لاسٹ میں ہم لوگ یوزر انٹرفیس پڑھیں گے. نوٹ پیڈ کا یوزر انٹرفیس کا مطلب کہ پروگرام کے کس ایریا کو کیا کیا کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا, اگر کہیں پر فائل کا نیم آپ کو نظر آتا ہے تو اس ایریا کو کہتے ہیں ٹائٹل بار, جیسے اس فائل کو میں نے اپنا نام دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کے پاس یہ بھی پڑھ لیے تھے ہم لوگوں نے, آپ کے پاس کہلاتے ہیں مینیو, جیسے فائل مینیو ہے, ایڈٹ مینیو ہے, فارمیٹ مینیو, ہیلپ مینیو اور ویو مینیو. اور یہ جو 3 بٹنز ہیں ان کو کہتے ہیں کیپشن بٹنز یا ونڈو کنٹرول بٹنز. کیپشن بٹنز, ونڈو کنٹرول بٹنز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے پاس جتنے بھی ونڈو اوپن ہوتے ہیں ان سب کو ونڈو کہا جاتا ہے, اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ 3 بٹنز ہی یوز کرتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں اس کو منیمائز کیا جائے تو یہاں سے اس کو منیمائز کرتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں سائز اس ونڈو کا بڑا ہونا چاہیے, میکسیمائز کرنا چاہتا ہوں, تو اس پر کلک کر کے سائز بڑا کر رہا ہوں, اور واپس یہاں سے میں ریسٹور ڈاؤن یعنی واپس چھوٹے سائز میں لے کر آ سکتا ہوں, اور اسی بٹن سے واپس میں اس پروگرام کو کلوز کر سکتا ہوں. تو انہی 3 بٹنز کے تھرو میں اس پوری ونڈو کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اسی لیے اس 3 بٹنز کو کہتے ہیں ونڈو کنٹرول بٹنز یا کیپشن بٹنز. اور جیسے پہلے ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے, آپ کے پاس اور اسکرول بارز ہوتے ہیں, اور پیج کو اوپر سے نیچے تک گھمانے کے لیے, اسکرول کرنے کے لیے اس کو ورٹیکل اسکرول بار کہتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن. اور پیج کو رائٹ ٹو لیفٹ اسکرول کرنے کے لیے ہورزنٹل اسکرول بار یوز ہوتا ہے. اور نیچے والی لائن میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہے کہ ان کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں, جہاں پر آپ کو لائن نمبر, آپ کس لائن نمبر میں ہے اور کس کالم نمبر میں ہے. اور کرسر کیا ہوتا ہے, کرسر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو کرسر آپ کے پاس جو ہے یہ, جب آپ نوٹ پیڈ اوپن کر لیتے ہیں, کسی بھی ڈاکومنٹیشن پروگرام اوپن کر لیتے, تو یہ جو لائن نما آپ کے پاس انڈیکیٹر کر رہا ہے, جو آپ کے پاس آن آف ہو رہا ہے, اس کو کرسر کہتے ہیں. انٹر کے تھرو ہم اس کو نیچے بھی لے کر آ سکتے ہیں. ڈاکومنٹیشن پروگرام میں جو ہے ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. کرسر جہاں سے بھی پڑا ہو آپ اس کے بعد جو ہے کام کر سکتے ہیں. اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد دوسری لائن, تیسری لائن کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کرسر اسی لائن میں ہونا چاہیے, پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کرسر کہلاتا ہے. اور یہ آپ کے پاس ورٹیکل اسکرول بار تھے, ہورزنٹل اسکرول بار ہے, اور یہ نیچے جو دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ اسٹیٹس بار کہتے ہیں, جو کہ آپ کے کو فائل کے مطابق اسٹیٹس دیتا ہے. تو یہاں پر تک جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ یوزر انٹرفیس آف نوٹ پیڈ, کہ نوٹ پیڈ کے کس کس ایریا کو کیا کیا کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ کے بارے میں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ڈاکومنٹ کیا ہوتی ہے. اور لاسٹ میں نوٹس میں, جو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں نے نوٹ پیڈ کے مطابق جو شارٹ کٹ کیز نوٹ پیڈ میں یوز ہوتے ہیں, تو یہ بھی سارے میں نے نوٹس میں دیے ہیں. اگر آپ لوگ ان کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوز کر کے ہر ایک شارٹ کٹ کیز آپ نوٹ کر سکتے ہو اور ساتھ میں یاد بھی کر سکتے ہیں.
تو نوٹ پیڈ کے حوالے سے ہمارا تھیوریٹیکل کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو کہ ڈیفینیشنز پڑھ لیا، اس کے ساتھ کی پوائنٹ سیکھ لیے، انٹرفیس سیکھ لیا، کس ایریا کو کیا کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے شارٹ کٹ کیز پروگرام کے جو آپشنز ہم یوز کریں گے، اس کے ساتھ شارٹ کٹ کیز بھی ہمارے یوز میں آتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے نوٹ پیڈ کے پروگرام سے۔ اوپن کرنے کا میتھڈ بتا چکا ہوں آلریڈی، ونڈو کی پلس آر، آپ ونڈو کی ہولڈ پر رکھ کر آر پریس کریں گے، اس کے اندر آپ نوٹ پیڈ ٹائپ کر کے انٹر جیسی پریس کر لیں، آپ کے پاس نوٹ پیڈ کا پروگرام اوپن ہو جائے گا۔ تو نوٹ پیڈ کا پروگرام سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے فائل مینیو سے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے پروگرام کو پریکٹیکل کے طور پر۔ سب سے پہلے فائل مینیو میں جا کر آپشنز دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا آپشن کیا ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلا آپشن ہے ہمارے پاس نیو سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ نوٹ پیڈ میں کچھ کام کر لیتے ہیں، کام کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک نیا پیج چاہیے، یہ سارا پیج مجھ سے جو ہے خراب ہو چکا ہے، یہ کام جو ہے مجھے ابھی نہیں چاہیے، تو آپ ڈائریکٹلی نیو پہ کلک کریں گے۔ نیو پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا جو پرانا کام جو آپ نے کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو فی الحال میرے کام کا نہیں، اس کو میں ڈونٹ سیو کروں گا۔ تو یہ فائل مینیو کا پہلا آپشن تھا جو کہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا۔ دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس نیو ونڈو۔ نیو ونڈو سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ نیو ونڈو پر کلک کر لیں تو آپ کو نوٹ پیڈ کا ایک نیا ونڈو مل جاتا ہے، کہ جس طرح ہم نوٹ پیڈ کو 2 دفعہ اوپن کر لیتے ہیں، پھر سے نیو ونڈو پر اگر کلک کریں گے تو نوٹ پیڈ کا پروگرام 3 ٹائمز اوپن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس تیسرا آپشن آ رہا ہے اوپن۔ اوپن کچھ اس طرح کا کام کرتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پر جو فائل پڑا ہوا ہے اس پر اگر آپ خود ڈبل کلک کریں گے تو بھی فائل اوپن ہو سکتا ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی فائل پروگرام کے اندر اوپن ہو جائے تو آپ سب سے پہلے فائل میں جا کر اوپن پہ کلک کریں گے۔ اوپن پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے لوکیشن دیں گے، لوکیشن ڈیسک ٹاپ ہے، احمد کے نام سے فائل پڑا ہے، اوپن کر کے وہ فائل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فائل آ چکا ہے، فائل کے اندر جو کام تھا وہ بھی آ چکا ہے، اور اس فائل کا نیم بھی ٹائٹل کو مل چکا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس اوپن کا آپشن، یہاں پر ہر ایک آپشن کے ساتھ اس کی شارٹ کٹ کی دی گئی ہے۔ اگلا آپشن ہے سیو۔ سیو کس طرح سے کام کرتا ہے، اگر آپ پہلی دفعہ کچھ کام کر لیتے ہیں فائل میں سٹارٹنگ سے، اگر آپ ایک فائل کریٹ کر لیتے ہیں، فائل کریٹ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام محفوظ ہو جائے۔ محفوظ ہونے کا مقصد یہ، ابھی اگر یہ کام میں کر چکا ہوں، اس وقت اگر لائٹ چلی جاتی ہے، اگر اس پروگرام کو میں کلوز کر لیتا ہوں تو یہ کام جو ہے مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا، بس یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ کام میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں فائل میں جا کر اس کو میں سیو کروں گا۔ سیو میں جا کر سب سے پہلے ہمیں لوکیشن دینا پڑتا ہے کہ کہاں پر سیو کرنا ہے، اور لوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ لوکیشن آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ فائل سیو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے لوکیشن مانگا جاتا ہے کہ آپ نے فائل کہاں رکھنا ہے، جس پی سی میں کسی ڈرائیو میں رکھنا ہے یا کسی اور فولڈر میں۔ تو میں فائل رکھوں گا ڈیسک ٹاپ پر۔ دوسرے نمبر پر آپ سے مانگتے ہیں فائل نیم، جو بھی فائل نیم آپ اس کو دینا چاہیں وہ نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو فائل نیم دینے کے بعد جو ہے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کو سیو کر لیں، پھر اگر یہ پروگرام آپ کلوز بھی کر دیں، یہ فائل آپ کے پاس محفوظ ہو چکا ہے۔ محفوظ ہونے کا مقصد آپ جب بھی پھر کمپیوٹر آن کریں گے یہ فائل آپ کے پاس سیو پڑی ہوگی۔ اگلا آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے سیو ایز۔ سیو ایز کا کیا کام ہے، سیو ایز کا کام یہ ہے، ابھی یہ فائل میں نے آلریڈی سیو کیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فائل کہیں اور سیو کروں اور کسی اور نام سے سیو کروں۔ تو ابھی اگر میں سیو کا آپشن یوز کروں گا، دوبارہ سیو کا آپشن کام نہیں کرتا جب ایک بار فائل آلریڈی سیو ہو جاتا ہے۔ پھر سیو کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی فائل میں مزید کام کر لیتے ہیں، ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ 2 لائنیں کا کام جو میں نے کر لیا یہ بھی اس کے فائل کے اندر ایڈ ہو جائے، تو اس وقت ہم سیو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے میں نے اس کو نام دینا ہے اور لوکیشن دینا ہے، کہیں اور پر سیو کرنا ہے، تو پھر ابھی سیو نہیں بلکہ اس کی جگہ پر سیو ایز یوز کریں گے۔ سیو ایز آنے کے بعد دوبارہ سے لوکیشن مانگا جا رہا ہے، اور لوکیشن آنے کے ساتھ ابھی آپ اس فائل کو کوئی بھی نام دے کر سیو کر سکتے ہیں۔
تو سیو ایز کے تھرو ہم ایک فائل کو الگ الگ ڈفرینٹ لوکیشنز پر سیو کر سکتے ہیں اور سیم لوکیشن پر ڈفرینٹ نیم سے سیو کر سکتے ہیں. جس سے ابھی یہی ایک ہی فائل ہے، میں نے دو الگ الگ نیمز ڈفرینٹ نیمز سے میں نے سیو کیا ہوا ہے. ابھی اس کی فائل کے اندر بھی وہی ڈیٹا ہے اور اس فائل کے اندر بھی وہی ڈیٹا ہے. تو یہ کام اس وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ سیو ایز یوز کرو گے. سیو ایز کے بعد اگلا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے پیج سیٹ اپ. پیج سیٹ اپ میں پیج کو پرنٹ کرنے سے پہلے ہم پیج کی سیٹ اپ کرتے ہیں. پیج کی سیٹ اپ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پرنٹر میں پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہو کہ پرنٹر میں کون سا پیج پڑا ہوا ہے. تو آفس لیول تک A4 بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے لیٹر پیج بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے پرنٹر میں جو بھی پیج آپ نے رکھا ہوگا، جو بلینک پیجز ہوتے ہیں پرنٹر میں جو یوز ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی سائز کو سلیکٹ کرنا ہوگا. پہلے آپشن سے آپ نے پیپر کا سائز ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اگلا آپشن آ رہا ہے پورٹریٹ اورینٹیشن ہے. پورٹریٹ یا لینڈسکیپ، اگر آپ پورٹریٹ کریں گے تو آپ کا پیج ورٹیکلی پرنٹ ہوگا، اور اگر آپ لینڈسکیپ کریں گے تو آپ کا پیج ہاریزونٹلی پرنٹ ہوگا. یہ پیج کے دو طرح کے اورینٹیشنز ہوتے ہیں. پھر اگلا آپشنز آپ یہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پیج کے مارجنز کتنے رکھنے ہیں انچز میں. اگر آپ ان کے مارجنز کم کر لیں تو یہ مارجنز بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور پیج بہت ہی برا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ مارجنز 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ کے، رائٹ سائڈ، ٹاپ اینڈ باٹم کے. اگر آپ سارے سائڈز کے زیرو یا بالکل ختم کر دیں، سارے مارجنز ختم کرنے کے بعد آپ کا پیج کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے، اور جب پرنٹ ہوگا کچھ اس صورت میں پرنٹ ہوگا. لیکن عام طور پر ہم مارجنز دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیج کا لک تھوڑا اچھا لگے. تو ان سب کو بھی میں نے 1 انچز مارجنز دے دیے ہیں. یہ تیسرا آپشن ہوتا ہے مارجنز رکھنے کا، کتنے مارجنز آپ نے اپنے پیج کے لیے رکھنے ہوتے ہیں. اگلا پیج ہے ہیڈر اینڈ فوٹر. ہیڈر اینڈ فوٹر جس طرح آپ کے پاس یہ جو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، پیج کے سٹارٹ میں آ رہا ہے DIT کورس اسپیشل ٹیکسٹ نوٹس، یہ ایریا ہیڈر میں آئے گا، ہیڈر کہلاتا ہے. اور پیج کے لاسٹ میں جو میں نے لکھا ہے کریٹڈ بائی پرو احمد ٹیک، اور ساتھ میں پیج نمبر بتایا جا رہا ہے. یہ ویسے یہ نوٹس تو MS ورڈ میں بنے ہیں، لیکن نوٹ پیڈ میں بھی سمپل لیول تک یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو ہیڈر میں آپ دے سکتے ہیں DIT نوٹس ایگزامپل کے طور پر، اور فوٹر میں آپ دے سکتے ہیں، اگر نوٹ آپ نے بنائے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کریٹڈ بائی، اپنا نام دے سکتے ہیں. یہ کچھ سیٹنگز ہوتے ہیں پیج سیٹ اپ کے آپشن میں. تو اگر آپ نے اپنے پیج کے سارے سیٹنگز کمپلیٹ کر لیے ہیں، یہاں پر ہیڈر بھی دے چکے ہیں، فوٹر دے چکے ہیں، پیج کا اورینٹیشن سلیکٹ کر چکے ہیں، مارجن سلیکٹ کر چکے ہیں، پیج سائز سلیکٹ کر چکے ہیں پرنٹر میں جو پیج ہوں گی اس کے مطابق. پھر یہاں سے آپ نے اوکے کرنا ہے. اوکے کرنے کے بعد پیج سیٹ اپ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے پرنٹ پر کلک کرنا ہوتا ہے. پرنٹ پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا آپشن آتا ہے کہ سلیکٹ پرنٹر. اگر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی پرنٹر کنیکٹ ہے تو یہاں پر اس پرنٹر کا نام آئے گا، اور اس کے ساتھ آپ اپنا کمپیوٹر کنیکشن بنانے کے بعد پھر اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو. فی الحال میرے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی پرنٹر کنیکٹ نہیں ہے، اگر کنیکٹ ہوگا تو اس کا نام اس لسٹ میں آئے گا. پھر اس پر کلک کرنے کے بعد سلیکشن ہو سکتی ہے. اگلا آپشن اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نوٹ پیڈ میں 10 پیجز کام کیا ہے تو کتنے پیجز کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، سارے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا سلیکشن میں آپ کچھ پیجز سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہو، یا کرنٹ پیج پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان آپشنز پر پھر کلک کیا جا سکتا ہے، سلیکشن ہو سکتی ہے. اور پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پیج کے کتنے کاپیز، اگر 10 پیجز ہے تو 10 پیجز کے کاپیز کتنے آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو 2 کاپیز کریں گے تو 10 پیجز 2 بار پرنٹ ہوں گے، یعنی ٹوٹل 20 پیجز پرنٹ ہوں گے. کاپیز یہاں سے دے سکتے ہیں. اور اگلا آپشن ہے کولیٹڈ. کولیٹڈ اگر آپ کریں گے تو جو 10 پیجز اگر آپ 2 سیٹ بنانا چاہتے ہیں، 2 کاپیز بنانا چاہتے ہیں، تو کولیٹڈ میں جو ہے پہلا سیٹ پہلے کمپلیٹ ہوگا، پھر دوسرا سیٹ کمپلیٹ ہوگا. ان کولیٹڈ آپشنز پھر ہوتے ہیں، وہ پھر MS ورڈ میں ہم پڑھیں گے. اس میں پھر پہلا پیج 2 بار، دوسرا پیج 2 بار، تیسرا پیج 3 بار، لاسٹ تک اسی طرح چلتا جاتا ہے. تو پرنٹر سلیکٹ کرنے کے بعد جسٹ ہم اس کو یہاں سے پرنٹ آپشن دے دیتے ہیں، اور پرنٹ سے پھر وہ پیجز یا جو بھی ڈاکومنٹ ہم نے بنایا ہوتا ہے اس سے پرنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے.
پھر اگلا آپشن ہے ہمارے پاس، فی الحال ہمارے پاس پرنٹر نہیں ہے کہ ہم پرنٹ کر سکیں. اگلا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے ایگزٹ. ایگزٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ سے ہم پروگرام کو کلوز کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی پروگرام کلوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کلوز کے بٹن پر بھی اگر ونڈو کے کلوز بٹن پر کلک کر دے تو یہاں سے بھی فائل یا پروگرام کو کلوز کر سکتے ہیں. فائل مینیو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس اگلا مینیو ہے ایڈٹ. ایڈٹ میں سب سے پہلا آپشن ہے انڈو. انڈو کیا کام کرتا ہے؟ انڈو کا کام کچھ اس طرح سے، فی الحال یہ ڈسیبل ہے، کٹ بھی ڈسیبل ہے، کاپی بھی ڈسیبل، کام نہیں کر رہے. انڈو کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے، اگر یہ لائن میں سلیکٹ کر لوں، سلیکشن کرنے کے بعد اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں بیک اسپیس یا ڈیلیٹ کے بٹن سے. ابھی میں کہتا ہوں کہ جو کام میں نے ڈیلیٹ کیا ہے یہ واپس آنا چاہیے، تو اس کو میں انڈو کروں گا، جو کہ کنٹرول زیڈ سے ہوتا ہے. یہ انڈو کا کام ہے. اگر میں ایک لائن ڈیلیٹ کر رہا ہوں، پھر یہ دوسری لائن ڈیلیٹ کر رہا ہوں، پھر یہ تیسری لائن ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی غلطیاں میں نے کی ہے وہ جو لائنیں میں نے ڈیلیٹ کر دی وہ مجھ سے بائی مسٹیک ڈیلیٹ ہو گئی، تو میں لے کر آنا چاہتا ہوں. لیکن نوٹ پیڈ میں جو ہے لاسٹ ایکشن ہی انڈو ہو سکتا ہے. جو لاسٹ لائن میں نے ڈیلیٹ کی تھی وہی آ سکتی ہے، لیکن جو دوسری اور تیسری ڈیلیٹ کی تھی وہ نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ نوٹ پیڈ میں انڈو کا آپشن ایک ہی بار کام کرتا ہے. اگلا آپشن ہے کٹ. کٹ کا کام کچھ اس طرح سے ہے. اگر میں یہاں پر کچھ نمبر ٹائپ کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ نمبر جو ہے یہاں سے میں نے ختم کرنے ہیں، نیچے لے کر جانے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو میں کٹ کروں گا. کٹ کرنے کے بعد انٹر کا بٹن یوز کروں گا. پھر اس کو لے کر آنے کے لیے میں ایڈٹ میں جا کر اس کو پیسٹ کروں گا. تو یہ ہوا کٹ کا آپشن. کٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک کام کو یا ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے کٹ کر کے ختم کر کے دوسری جگہ پر لے کر آ جاتا ہے، اور اس کو لے کر آنے کے لیے پیسٹ یوز کرتے ہیں. شارٹ کٹ کی سارے مینشن کیے گئے ہیں پروگرام کے اندر، آپ یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اگلا آپشن ہے کاپی. میں کہتا ہوں یہ نمبر نیچے بھی ہونے چاہیے، اوپر بھی ہونے چاہیے. تو اس صورت میں سلیکشن کرنے کے بعد اس کو کٹ کے بجائے کاپی کروں گا، اور جہاں پر لے کر آنا چاہتا ہوں کرسر وہیں پر رکھوں گا. کرسر رکھنے کے بعد اس کو میں لے کر آنے کے لیے پھر سے وہی پیسٹ کا ہی آپشن یوز کروں گا. ابھی یہ کام نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. پہلے جو اوپر تھا نیچے لے کر آ گیا وہ کٹ کے تھرو تھا، لیکن ابھی نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، تو ابھی یہ کام کاپی کے تھرو ہوا. اور دونوں کٹ کاپی یوز کرنے کے بعد دونوں کو لے کر آنے کے لیے پیسٹ کا آپشن ہی یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا آپشن ہے ہمارے پاس ایڈٹ میں جا کر اگلا آپشن ہے ہمارے پاس ڈیلیٹ. ڈیلیٹ بھی ڈسیبل ہے. کب کام کرتا ہے؟ جب آپ سلیکشن کر لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ لائن ڈیلیٹ ہونی چاہیے. شارٹ کٹ بٹن ہے، اس کو ڈیلیٹ کے بٹن سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، بیک اسپیس ہے یہاں سے بھی ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیلیٹ کے بعد اگلا آپشن ہے سرچ ود بنگ. بنگ آپ کے پاس یہ نیا آپشن ایڈ کیا گیا ہے نوٹ پیڈ میں. بنگ کے تھرو بھی آپ کچھ سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں جو ہے مجھے تھوڑی بہت ریسرچ کرنی ہے، تو میں اس کا نام ٹائپ کر کے ڈائریکٹلی میں کلک کروں گا سرچ ود بنگ. کنٹرول+E شارٹ کٹ کی ہے. ابھی اگر میرے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو ڈائریکٹلی براؤزر کے تھرو میں وہاں تک جا سکتا ہوں، علامہ اقبال کے ٹاپکس تک جو ہے میں پہنچ سکتا ہوں انٹرنیٹ کے تھرو. اگلا آپشن ہے فائنڈ. فائنڈ میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ فار ایگزامپل کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ فائنڈ پہ کلک کریں گے. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں علامہ اقبال کا جو نیم ہے وہ مجھے تلاش کرنا ہے. تو سب سے پہلے نام ٹائپ کرنے کے بعد میں اس کو فائنڈ نیکسٹ کروں گا. یہ مجھے نیم مل چکا ہے. اسی طرح میں نوٹ پیڈ میں کچھ کام لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس میں کچھ سرچنگ بھی کر سکیں. تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس کچھ پیراگرافس کا کام آ چکا ہے. ابھی اگر میں یہاں پر ایڈٹ میں جا کر کچھ تلاش کروں گا تو فائنڈ میں آ کر میں کہتا ہوں مجھے ویڈیو کا ورڈ تلاش کرنا ہے. کرسر شروع میں رکھنا ہے اور سرچ کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ڈاؤن کی طرف ہوگی. یہاں پر ابھی آپ نے فائنڈ نیکسٹ جتنے بھی ویڈیو کے ورڈز ہیں آپ کو مل رہے ہیں. اس کے بعد کوئی اور ویڈیو کا ورڈ نہیں ہے، تو اسی لیے آپشن آ رہا ہے کہ کین ناٹ فائنڈ ویڈیو. یہاں سے ہم ورڈز کو سرچ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کا کرسر نیچے آپ نے رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں ڈائریکشن ابھی اوپر کی طرف میں نے سرچ کرنا ہے، تو فائنڈ نیکسٹ اسی طرح جو ہے آپ کو اوپر کے ورڈز ملتے جائیں گے. اس کے بعد اور ورڈ نہیں ہے تو
آپ کو جو انفارمیشن مل رہی ہے کہ نوٹ فائنڈ ویڈیو، مزید ورڈز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ورڈ ہے ڈائریکشن واپس نیچے کریں گے، فائنڈ نیکسٹ، یہ بٹن آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فائنڈ نیکسٹ F3 شارٹ کٹ کی ہے، یہاں سے فائنڈ نیکسٹ اگلا ورڈ تلاش کر کے دے رہا ہے، پھر فائنڈ نیکسٹ اگلا ورڈ، پھر اگر آپ کہتے ہیں واپس میں نے پچھلا سلیکٹ کرنا ہے یا فائنڈ کرنا ہے، فائنڈ پریویس، واپس پیچھے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے فائنڈ نیکسٹ اور یہاں سے فائنڈ پریویس، F3 سے فائنڈ نیکسٹ اور شفٹ F3 سے پریویس نیکسٹ، پریویس، فائنڈ پریویس اور فائنڈ نیکسٹ۔ اگلا آپشن ہے ریپلیس، میں کہتا ہوں یہاں پر میں نے ڈاکومنٹ میں ویڈیو کا ورڈ بائی مسٹیک لکھا تھا، مجھے ویڈیو نہیں لکھنا چاہیے تھا، مجھے ویڈیو کی بجائے آڈیو لکھنا چاہیے تھا، تو وہاں پر فائنڈ ورڈ میں ویڈیو ایڈ کروں گا اور ریپلیس ود آڈیو۔ ابھی یہاں پر کرسر اوپر رکھنے کے بعد فائنڈ نیکسٹ مجھے ورڈز ملتے جائیں گے، ہر ایک کو میں یہاں سے بھی ریپلیس کر سکتا ہوں، جیسے ابھی میں نے ویڈیو کو آڈیو میں ریپلیس کر دیا، سب کو بھی میں ریپلیس کر سکتا ہوں ایک ہی کلک سے، ریپلیس آل۔ ابھی اگر آپ سرچ کریں گے ویڈیو کے ورڈ کو تو آپ کو ویڈیو کا ورڈ نہیں ملے گا، کیونکہ ویڈیو کا ورڈ ابھی میں نے ریپلیس کیا ہے آڈیو ورڈ کے ساتھ۔ اور ابھی اگر یہاں پر میں آڈیو ورڈ ایڈ کر دوں اور کرسر اوپر ہے ڈائریکشن نیچے کی طرف، فائنڈ نیکسٹ، یہاں سے جو ہے آپ کو آڈیو کی ورڈ مل رہی ہے، کیونکہ پہلے وہ ویڈیو کا ورڈ تھا، ابھی اس کو میں نے ریپلیس ود آڈیو کر دیا ہے۔ تو یہ کام جو تھا ریپلیس آپشن کا تھا۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے گو ٹو۔ گو ٹو ہم ایک اسپیسیفک لائن تک جا سکتے ہیں، اسپیسیفک لائن، ابھی فی الحال یہ آپشن ڈسیبل ہے، اس کو انیبل کرنے کے لیے ورڈ ریپ کا چیک مارک ہٹا دیں، چیک مارک ہٹانے کے بعد پھر آپ یہاں سے جو ہے نیکسٹ لائن جو اسٹیٹس بار میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے لائن نمبر 16 میں ہے، تو ایڈٹ میں جا کر اسپیسیفک لائن نمبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں لائن نمبر 8 تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو لائن نمبر 8 ٹائپ کرنے کے بعد گو ٹو جیسے آپ کرسر رکھ دیں تو یہاں پر آپ آ چکے ہیں، اور یہ لائن نمبر 8 ہے، یہاں پر آپ کو اسٹیٹس بار میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو گو ٹو کی آپشن کے تھرو سے ہم کسی اسپیسیفک لائن نمبر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے سلیکٹ آل، میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی میں نے کام کیا ہوا ہے اس سب کو میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ آل، ابھی جتنا بھی کام آپ نے کیا ہے وہ سارا آپ کے پاس سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو سلیکٹ آل کرنے کے بعد پھر ہم سب کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، کٹ بھی کر سکتے ہیں، سارے آپشن پھر اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، کنٹرول اے شارٹ کٹ کی ہے۔ پھر لاسٹ میں ایک اور آپشن ہے ایڈٹ مینیو کے لاسٹ میں ٹائم اینڈ ڈیٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ ڈیٹ آ جائے، جیسے آپ کلک کریں گے F5 شارٹ کٹ کی پریس کر دیں، آپ کے سامنے جو ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہوگی وہی آپ کے پاس جو ہے آتی جائے گی۔ ایڈٹ کے مینیو میں لاسٹ آپشن سے ٹائم اینڈ ڈیٹ، یہاں سے آپ ٹائم اینڈ ڈیٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ایڈٹ مینیو کمپلیٹ ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ فائل اور ایڈٹ مینیو، فارمیٹ مینیو ہے اگلا۔ فارمیٹ مینیو سے پہلے ابھی یہ جو پیج کو اوپر سے نیچے لے کر جا رہا ہوں، پہلے بھی سمجھائے تھے، یہ ورٹیکل اسکرول بارز تھے، اور اگر آپ اس کو ورڈ ڈریپ کریں گے نیچے کا جو اسکرول بار ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، یہ ہورزنٹل اسکرول بار ہوگا۔ فارمیٹ میں سب سے پہلا آپشن ہے ورڈ ڈریپ، اگر اس کا چیک مارک لگا ہے تو اس کا مطلب آپ کا کام ورٹیکلی ہوگا، آپ جتنا بھی کام کریں گے وہ جو ہے آپ کے پاس ورٹیکلی ہوگا۔ ورٹیکلی مطلب اس بارڈر سے اس کو جانے نہیں دے گا، نیچے کی طرف ہی کام جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چیک مارک ہٹا دیتے ہیں، چیک مارک ہٹانے کے بعد ابھی آپ جو بھی کام کریں گے وہ ہورزنٹل وائز ہوگا، اس میں جو ہے ہورزنٹل اسکرول بار ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا کام بھی ہورزنٹلی ہوتا رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ورٹیکلی کرنا ہے، پھر چیک مارک لگانے کے بعد آپ کا سارا کام جو ہے ورٹیکلی ہی ہوتا ہے۔ یہ فارمیٹ مینیو میں پہلا آپشن تھا ورڈ ریپ۔ اگلا آپشن فارمیٹ مینیو میں ہے فونٹ۔ فونٹ میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ فونٹ میں جو آپ کے ٹیکسٹ ہے اس کی ہم لوگ سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ سٹائلز پڑے ہوئے ہیں، آپ کو جو بھی سٹائل پسند آتا ہے یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں سمپل میں بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، آپ کو ان میں سے جو بھی فونٹ پسند آتا ہے، فونٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ فونٹ میں جو ہے
اس کے فونٹ سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فونٹ اٹیلک ہونا چاہیے یا اٹیلک کے ساتھ بولڈ بھی ہونا چاہیے. کچھ فونٹس ہوتے ہیں جو کہ ریگولر ہوتے ہیں, سمپل ہوتے ہیں, اوبلیک تھوڑے ترچے ہوتے ہیں, بولڈ کر سکتے ہیں, تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں, اور بولڈ اوبلیک یعنی تھوڑے موٹے اور تھوڑے سے ترچے. تو یہاں سے کسی کسی کے ساتھ یہ 4 آپشنز ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ 2 آپشنز ہوتے ہیں. تو یہاں سے اپنا سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں. سٹائل سلیکٹ کرنے کے بعد سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے فونٹ کا سائز کتنا رکھنا ہے. اور ایک بات اور یاد رہے, ہم نوٹ پیڈ میں ایک اسپیسیفک لائن کا سٹائل چینج نہیں کر سکتے, نہ ایک اسپیسیفک پیراگراف کا. اگر چینج کرنا تھا تو سب کا ہی چینج کرنا ہوگا. ابھی اگر فار ایگزامپل میں نے سٹائل سلیکٹ کر لیا ہے, فونٹ سٹائل, فونٹ بھی سلیکٹ کر دیا, سائز بھی سلیکٹ کر دیا, سمپل مجھے دکھائی دے رہا ہے, اور جیسے میں اوکے کروں گا جتنا بھی میں نے کام کیا تھا وہ سب چینج ہو چکا ہے. ان سب کا جو فونٹ تھا, فونٹ سٹائل تھا, وہ سارا چینج ہو چکا ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا ڈیفینیشن میں کہ یہ جو ہے ایک سمپل پروگرام ہے, پروفیشنل نہیں ہے. ابھی جس طرح یہاں پر اگر ایک ہم چاہتے ہیں کہ فونٹ چینج ہو جائے صرف ایک پیراگراف کا, سلیکشن بھی کر لیں گے. سلیکشن کرنے کے بعد اگر آپ اس کا سٹائل چینج کر لیں, سٹائل چینج کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی سائز رکھنا چاہتے ہیں, ابھی اگر آپ اوکے کر لیں تو صرف یہ نہیں بلکہ سارا آپ کا ڈاکومنٹ چینج ہوگا, کیونکہ یہ سمپل پروگرام ہے. لیکن آگے جو پروگرام ہم پڑھیں گے وہ ایم ایس ورڈ, ہم اس میں ایک اسپیسیفک ورڈ کا سائز چینج رکھ سکتے ہیں, اس کا سٹائل چینج رکھ سکتے ہیں, فونٹ چینج رکھ سکتے ہیں, ایون کلر تک دے سکتے ہیں. لیکن نوٹ پیڈ جو ہے ایک سمپل پروگرام ہے, اس کو کوئی کلر نہیں دے سکتے, کوئی بھی جو ہے ایک اسپیسیفک ورڈ, اسپیسیفک لائن پر سٹائل اپلائی نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کے پاس لاسٹ آپشن تھا فارمیٹ مینیو کا, فونٹ. اگلا آپشن ہے ویو. ویو میں سب سے پہلے زوم, اپنے کام کو زوم کر سکتے ہیں, اور یہاں سے واپس اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. نیچے آپ کو سٹیٹس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو کتنا زوم کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ اگلا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے ریسٹور ڈیفالٹ زوم. یہاں سے آپ واپس نارمل زوم میں آ سکتے ہو. یہاں سے زوم ان کر سکتے ہو, کنٹرول پلس شارٹ کٹ کی, زوم آؤٹ کنٹرول مائنس, اور واپس نارمل زوم کے لیے ریسٹور ڈیفالٹ زوم کنٹرول پلس 0 اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اور لاسٹ میں اسٹیٹس بار کا چیک مارک لگا ہوا ہے ویو میں. اگر چیک مارک ہٹا دے تو آپ کو اسٹیٹس بار نظر نہیں آئے گا. اگر آپ ویو میں جا کر اسٹیٹس واپس چیک مارک اس کا لگا دے تو آپ کو اسٹیٹس بار نظر آئے گا. ویو مینیو میں یہی 2 آپشن تھے. پھر اگلا مینیو ہے آپ کے پاس ویو ہیلپ. آپ اگر ہیلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویو ہیلپ پر کلک کر دیں, یہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو ہیلپ دی جائے گی نوٹ پیڈ کے حوالے سے. اور اسی طرح سینڈ فیڈ بیک, اگر آپ مائکروسافٹ کمپنی کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے. اور اباؤٹ نوٹ پیڈ میں جا کر یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ کو ونڈوز کے ساتھ انسٹال ہوا ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ جو نوٹ پیڈ ہے یہ آپ کے پاس انڈر لائسنس ہے ٹو احمد. میرے کمپیوٹر کا جو یوزر نام ہے اس کے پاس یہ لائسنس ہے. اگر آپ لائسنس دیکھنا چاہتے ہیں کلک کر دیں, آپ کو یہاں پر لائسنس دکھایا جائے گا. یہاں سے کلوز کر دیں. تو یہاں تک ہمارا نوٹ پیڈ کا پروگرام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارا پروگرام. فائل مینیو پڑھ لیا ہے, ایڈٹ پڑھ لیا ہے, فارمیٹ پڑھ لیا ہے, ویو پڑھ لیا اور ہیلپ پڑھ لیا, اور پروگرام میں جتنے بھی آپشنس تھے وہ سارے ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں. امید کروں گا کہ آپ سب کو یہ آپشن سمجھ آ چکے ہوں گے جس طرح میں نے سمجھائے ہیں. اگر آپ ابھی خود اپنا کمپیوٹر آن کر کے ہر ایک آپشن پر پریکٹس کریں گے تو یہ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی امپرومنٹ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی. تو ایڈٹ مینیو سب کچھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, اور امید کروں گا کہ آپ سب کو یہ سب سمجھ آ چکا ہوگا. تو یہاں تک ہمارا پروگرام پریکٹیکلی کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایم ایس پینٹ سٹارٹ کریں گے, اور اسی طرح اس طرح ہم لوگوں نے نوٹ پیڈ سارا کمپلیٹ کر لیا. انشاءاللہ اسی طرح ایم ایس پینٹ بھی کمپلیٹ کر لیں گے. پھر اس کے بعد اگلے بھی جو لیکچرز ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. خدا حافظ.